آغاز کرنے چلا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں غلط تو نہیں، حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں. تو اس اعتبار سے ہر کام سے پہلے آیت بسم اللہ کا پڑھنا ہر نیک کام سے پہلے تو لازماً، لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان ہر کام سے پہلے پڑھتا ہے اور اس میں ایک طرح کی وارننگ جو ہے وہ اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آئے ہیں. اللہ، اگرچہ اس سے پہلے ہمارے جو بھی اسباق ہو چکے ہیں 4 اور میں یہ لفظ آ چکا ہے، بار بار آیا ہے، لیکن میں نے اس کی وضاحت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں مؤخر کیا ہوا تھا اسی درس کے لیے کہ آیت بسم اللہ کا درس ہوگا تو پھر یہ کہ وہاں تفصیل سے ان تینوں ناموں کے بارے میں بحث کی جائے گی. اللہ، الرحمن، الرحیم، 3 عظیم نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ایک اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، یہ کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے، مشتق نہیں ہے. مشتق کہتے ہیں جو کسی لفظ علم سے، عالم، معلوم، یہ مشتقات ہیں. علم کے مادے سے یہ لفظ نکلتے چلے آ رہے ہیں، علم سے عالم، معلوم، معلومات، علامہ، متعلم، معلم، یہ سب مشتق ہیں. مادہ کیا ہے؟ عین، لام، میم. تو ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، جو اسم علم ہوتے ہیں جو علامت کے طور پر اشخاص کے نام رکھ دیے جائیں یا جگہوں کے نام، اب لاہور کا نام لاہور ہے تو یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، لاہور ہے بس. اس میں جامد ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس میں علم ہے. تو ایک رائے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اور یہ در حقیقت مشتق نہیں ہے، اسم علم. ایک رائے یہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو صوفی حضرات ہیں ان کا خاص طور پر ادھر رجحان ہے، وہ اس کو اللہ کا اسم ذات سمجھتے ہیں، اس کے نقش بناتے ہیں، اس نقش کے اوپر توجہ مرتکز کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر لفظ اللہ کے اوپر. اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں تصوف کے جو اعمال ہیں، جو اوراد اور جو مراقبے ہیں، ان میں اس لفظ کو بہت اہمیت حاصل ہے، لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، یہ مشتق نہیں ہے. ویسے یہ کہ یہ اسم جامد ہے یا نہیں، اسم علم ہے یا نہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ اسم علم کے طور پر بیہیو کرتا ہے. یا اللہ ہم کہتے ہیں، اگر یہ الالہ ہوتا جیسا کہ دوسری رائے ہے تو یا ایھا اللہ کہنا پڑتا. ایھا ایڈ کیے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے یہ یا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس میں ذات ہے. واللہ عالم. دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ کہ یہ الہ سے بنا ہے، جیسے اللہ کے باقی تمام نام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ نام بن جاتا ہے. علیم، علیم، صاحب علم ہستی، العلیم، یہ اللہ کا نام ہو گیا. وہ ذات جس کا علم کامل ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، مطلق ہے، ذاتی ہے. یہ ساری بحثیں ہم کر چکے ہیں حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں. تو یہ العلیم، قدیر اللہ کی صفت ہے، قدیر، القدیر، رحیم، الرحیم. الف لام لگنے سے وہ نام بن جاتا ہے. اسی طرح الہ سے الف لام ایڈ ہوا ہے، الالہ، الالہ میں سے بیچ کا الف نکل گیا، دونوں لام جڑ گئے، اللہ. یہ ہے گویا کہ اس میں باری تعالیٰ کی گویا کہ گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر بنا ہے. اب یہ کہ یہ الہ کا مادہ کیا معنی دیتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا علم یہ مادہ ہے، اس مادے سے کیا کیا معنی نکل رہے ہیں اور اس کے مطابق الفاظ ڈھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو الف لام ہے کا مادہ ہے، اس کے کیا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے، ایک مفہوم ہے جیسے کہ کوئی کہے گا علیہ الفصیل الی امہ، کوئی دودھ دینے والا جانور ہے، کوئی بھینس ہے، گائے ہے، آپ نے اس کا بچڑا جو ہے یا کٹا اسے کہیں دور باندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ. اگر کہیں وہ اس کی رسی کھل جائے یا کھوٹا اکھڑ جائے
تو دوڑ کر جائے گا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف. یہ ہے الہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جسے کہ ماں سے جدا کیا ہوا تھا، اس کو باندھا ہوا تھا علیحدہ، ماں علیحدہ بندھی ہوئی تھی، وہ بچہ علیحدہ بندھا ہوا تھا، وہ اگر چھوٹ گیا تو بجلی کی طرح دوڑے گا، وہ جائے گا الہ الفصیل. گویا کہ انسان بے اختیار دوڑے کسی ہستی کی طرف، یہ ہے الہ. اس معنی میں اس لفظ کے اندر جو مفہوم ہے وہ عوام الناس کا جو تصور ہے اللہ کا، تکلیف میں اللہ کو پکارنا، حاجت میں اللہ کو پکارنا، مصیبت میں اللہ کو پکارنا. کوئی بھی اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو جیسے وہ ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی یہ بندہ لپکتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کی رحمت کی دعائی دیتا ہے، اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرتا ہے، اللہ سے رزاقی کا حوالہ دیتا ہے، پروردگار میں بھوکا ہوں، میرے لیے رزق کا بندوبست فرما. یہ گویا کہ الہ الفصیل و الی امہ، اس سے جو مفہوم بنتا ہے یہ عوام الناس کا تصور الہ یہی ہے. اس سے بلندتر سطح پر عوام الناس کی اپروچ نہیں ہے، وہ میں بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ولاہ سے بنا ہے، ولاہن سے الہن بن گیا ہے، جیسے کہ وحدن سے احدن بن گیا ہے. واو اور الف جو ہے یہ حروف علت کہلاتے ہیں، الف واو اور یہ، اور یہ ایک دوسرے کی جگہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو ولاہن سے الہ بن گیا. اور ولہ ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، والہانہ محبت، والہانہ محبت، بے انتہا محبت، والہانہ محبت. یہ تصور الہ ہے صوفیاء کا. اللہ وہ ہستی ہے جس سے محبت کی جائے، جس کے ساتھ والہانہ محبت ہو. بلکہ اس کے لیے ہمارا جو عام استعمال ہے لفظ محبت کافی نہیں، عشق. شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. یہ تو کہا ہے مولانا روم نے. اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین متقدع تصورات. جب تک انسان کے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے، اللہ کی محبت، اور محبت کی وہ شدت جو ہے جس میں والہانہ انداز پیدا ہوتا ہے، وہ ہے لفظ عشق کے اندر، جس میں کہ ایک انسان جو ہے ماہی بے آب کی طرح تڑپے. وہ عشق اگر اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ شرع و دین، یہ قواعد و ضوابط، یہ نماز اور روزہ، یہ متقدع تصورات بن کر رہ جاتا ہے. یہ نرے ریچولز بن جاتے ہیں، رسومات بن جاتی ہیں. یہ رسومات کو پوجا جاتا ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. تو صوفیاء کرام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو محبوب ترین ہستی ہے وہ ہے الہ، اور اسی سے بنا اللہ، وہ ہستی کے جو واقعتاً کائنات میں محبوب ترین ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ لاہ یلوہ سے بنا ہے. اور عام طور پر عربوں کے استعمال میں اللہم نہیں کہتے، لاہم، لاہم، لاہم. اس میں پہلے شروع میں الف نہیں ایڈ کرتے تھے، اے اللہ لاہم. تو یہ لاہ یلوہ کے دو معنی ہیں. ارتفع بہت بلند ہو گیا، اور احتجب چھپ گیا. اس اعتبار سے یہ فلسفیوں کا تصور الہ ہے. وہ ہستی کہ جس کی کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. ہمارا سارا سرمایہ جو بھی ہے معرفت خداوندی کا، وہ صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے. ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. اس کے بارے میں کہا ہے فارسی کے اندر تو بہت اعلیٰ اس کا تصور جو ہے دیے گئے ہیں. اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، اے وہ ہستی برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، وز ہرچ گفتیم شنیدیم و خواندیم. جو کچھ تیرے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور جو کچھ ہم نے کہا، اس سے تو بہت برتر ہے. احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی اپنے خطوط میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. وہ بہت بلند سے بلند، بلند سے بلند، ہمارے تصور سے، ہمارے خیال سے، ہر شے سے بلند ہے. تو وہ ہستی کے جو ہمارے وہم اور خیال اور تصور سے ماورا ہے وہ ہے احتجابا. اور بڑے پیارے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں امام راضی کے، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ.
پاک ہے وہ ذات کہ جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے،